السلام علیکم، یہ پارٹ 2 ہے اور ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ چین نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چمتکار کیا ہے اور جس کے بعد یہ امکان ہے کہ مغرب میں اور امریکہ اور چین کی معیشت میں مزید مقابلہ سخت ہو جائے اور کشمکش بڑھ جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ اب چین سے معاشی میدان میں مقابلہ کر سکتا ہے؟ جہاں تک امریکہ کے عسکری پاور کا تعلق ہے تو امریکہ کا آج بھی بجٹ جو ہے $800 بلین سے زیادہ کا ہے، جبکہ چین کا $250 بلین سے زیادہ ہے ملٹری بجٹ۔ امریکہ کی دنیا کے 150 ممالک میں 800 کے قریب ملٹری چیک پوسٹ ہیں، کچھ لوگ اس سے کم بتاتے ہیں، کچھ ناقدین۔ اس کے علاوہ چائنا کی صرف ایک ہی ہے، وہ جبوتی میں ہے، اور اس کو بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ملٹری چیک پوسٹ نہیں، کیونکہ جبوتی میں فرانس کی، برطانیہ کی، امریکہ کی اور مختلف ممالک کی چیک پوسٹ ہیں وہاں پر، تو وہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاشی میدان میں اب امریکہ چین سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، معیشت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ لاکھ دعوے کر لیں، لیکن سرمایہ دارہ نظام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ منافع کے گرد گھومتی ہے۔ جہاں منافع سرمایہ دار کو ملے گا، وہ قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل کچھ نہیں دیکھے گا، وہاں چلا جائے گا۔ 70 کے دہائی کے اختتام پر اسے یہ منافع چائنا میں ملا، 80 کی دہائی میں چائنا میں ملا تو وہ وہاں چلا گیا، اب ویتنام اور بنگلہ دیش میں مل رہا ہے، وہ وہاں جا رہا ہے۔ اور لازمی بات ہے، جب چین نے اپنی مارکیٹ اوپن کی تو اس میں بڑے پیمانے پر انہوں نے انسینٹیوز بھی اناؤنس کیے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ اگر امریکہ میں ایک مزدور کو کام کرنے کے لیے اگر امریکی کمپنی کو $3000 دینے پڑ رہے اور چین میں فرض کریں کہ اس وقت $200 میں وہ کام ہو رہا تھا، تو وہ سرمایہ دارانہ نظام کے کس اصول کے تحت وہاں نہ جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایڈم اسمتھ نے کہا تھا کہ اگر آپ کا پڑوسی ملک فرض کریں کہ گلاس $12 کا بنا رہا ہے اور آپ $18 کا بنا رہے ہیں، تو اٹ ڈز ناٹ میک این اکنامک سینس کہ آپ پھر وہ $18 کا گلاس بنائیں۔ اس میں پھر معاشی سوجھ بوجھ کا تقاضا ہے کہ آپ وہ بنانا بند کریں اور اپنے پڑوسی سے 12 اس کا لے لیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کا صارف اگر امریکی کمپنی کوئی چیز $55 کی بنا رہی ہے اور چائنیز کمپنی وہی چیز $5 کی بنا رہی ہیں، تو امریکی صارف جو ہے وہ امریکی کمپنی سے کیوں لے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے چائنا نے WTO جوائن کیا ہے، امریکہ میں 55,000 کے قریب مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریل یونٹس بند ہوئے ہیں جب سے چائنا نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جوائن کیا ہے۔ اب آپ کو اکانومی کا ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز وارے میں اس وقت آتی ہے یا کوئی چیز آپ کو منافع بخش اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب آپ اس کو بلک کوانٹٹی میں بنائیں، ماس پروڈکشن کریں۔ امریکہ کی اکانومی نے جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران چمتکار دکھائے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ کے سارے ملک لڑ رہے تھے، امریکہ دھڑا دھڑ ان کو ہتھیار سپلائی کر رہا تھا، تو ماس پروڈکشن امریکہ نے ہتھیاروں میں بھی کی۔ جنگ کی وجہ سے جو تباہی ہوئی بڑے پیمانے پر، تو یورپ کی مارکیٹ اس سے بری طرح متاثر ہوئی۔ تو امریکہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ یورپ کو بھی کنزیومر گڈس بھی سپلائی کر رہا تھا جنگ کے بعد، ایون جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد زیادہ کنزیومر گڈس، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی۔ اور نہ صرف یورپ کو کر رہا تھا بلکہ وہ جاپان، ساؤتھ کوریا، تائیوان اور دوسرے ممالک کو بھی کر رہا تھا، کیونکہ یورپ کی جو دوسری مارکیٹس تھیں، مثلا فرانس کی جو کالونیز تھیں، اگر ماضی میں وہ ان کو ایکسپورٹ کرتا تھا تو جنگ کی وجہ سے ان کو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا تھا اتنی بڑی تعداد میں، یا برطانیہ بھی اتنی بڑی تعداد میں ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا تھا، یہی حال اٹلی اور جرمنی کا بھی تھا۔ تو امریکہ نے وہ جگہ لی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کا تقریباً 1945 یا 50 کے ابتدائی سالوں میں جو گلوبل GDP میں شیئر تھا وہ 40% سے زیادہ تھا، کچھ ماہرین نے تو 50% لکھا ہے۔ تو امریکہ کی اگر فرض کریں اس وقت آبادی 20 کروڑ تھی، اور 20-25 کروڑ اگر یورپ کی اس وقت آبادی تھی، تو وہ 40-50 کروڑ کی مارکیٹ کے لیے بنا رہا تھا، اس لیے وہ ماس پروڈکشن کر رہا تھا۔ اور کیونکہ امریکہ دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی سپلائی کر رہا تھا، جو فرینچ کالونیز تھیں، برٹش کالونیز تھیں، ان کو برطانیہ یا فرانس اس طرح پہلے کے طرح ٹریڈ نہیں کر رہے تھے، تو امریکہ کے پاس ایک بڑی مارکیٹ تھی جس کی وجہ سے وہ ماس پروڈکشن کر رہا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو یورپ خود اتنا پیدا کر رہا ہے کہ امریکہ اس سے لڑ رہا ہے۔ آٹو کے مسئلے پر اور دوسرے مسئلے پر یورپ کا، اب یورپی یونین کا اگر وہ
ٹریڈ بیلنس اٹھا کے دیکھیں امریکہ کے ساتھ تو ایک حد تک وہ یورپی یونین کے حق میں نظر آتا ہے. اسی طرح کینیڈا ہو، نیوزی لینڈ ہو، آسٹریلیا ہوں، دوسرے ممالک ہوں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، ان کی معیشت اچھی چل رہی ہے. جاپان کی اچھی چل رہی ہے. ساؤتھ کوریا نے اور جاپان نے بڑی انوویشن کی ہے کیونکہ امریکہ نے ان کے ڈیفنس کی ذمہ داری لے لی تھی. تو اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ سستی چیزیں بنا سکتا ہے؟ سستی چیزیں بنانے کے لیے بہت سارے فیکٹرز میں ایک اہم فیکٹر ماس پروڈکشن ہے. کیا امریکہ ماس پروڈکشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. چائنا کر سکتا ہے. چائنا کی 1 ارب 30 کروڑ کی تو اپنی آبادی ہے، وہ خالی 1 ارب 30 کروڑ لوگوں کے لیے بنائے گا. امریکہ جو پروڈکٹ بنائے گا وہ 30 40 کروڑ جو امریکی ہیں ان کے لیے بنائے گا، یا آگے پیچھے کہیں اگر ایکسپورٹ کر سکتا ہے. لیکن چائنا کی تو اپنی اتنی بڑی مارکیٹ ہے جو 5 6 20 25 30، اور اگر چھوٹے ممالک لیں تو 50 ممالک کے برابر کی تو اس کی اپنی آبادی ہے. پھر وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، انڈیا کا وہ بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اس کی بڑے پیمانے پہ ٹریڈ سینٹرل ایشیا اور رشیا سے ہے. اس کی ٹریڈ ایران و پاکستان سے بھی، اور تقریباً ہر جگہ اس کا ٹریڈ سرپلس ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ لاکھ کہے ماس پروڈکشن امریکہ میں نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ لاکھ کہے امریکی کمپنیاں واپس نہیں آئیں گی، نہ صرف چائنا سے واپس آئیں گی بلکہ انڈیا اور دوسرے ممالک سے بھی واپس نہیں آئیں گی. سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک ٹیلی فون آپریٹر کو یا ایک کال سینٹر میں کام کرنے والے کو وہ امریکہ میں کوئی سرمایہ دار اگر $3-4 ہزار دے رہا ہے اور انڈیا میں وہی کال آپریٹر $300 یا $400 لے رہا ہے، تو اس کا کیا دماغ خراب ہے کہ وہ واپس آئے گا اور مہنگائی وہ کرے گا؟ پھر امریکہ میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو انڈیا اور چائنا مہنگی ہے. تو چائنا کیونکہ ماس پروڈکشن کر سکتا ہے، کیونکہ چائنا میں لیبر پاور ہے، کیونکہ چائنا کی مارکیٹ بڑی ہے، کیونکہ چائنا میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آسان ہے، وہاں حکومت بڑے پیمانے پہ ہیلپ کرتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی 22% کی آفر کی تھی ٹیکس ریڈکشن کی، جس کا بہت زیادہ خاطر کا فائدہ نہیں ہوا. تو ابھی بھی کیونکہ امریکہ ماس پروڈکشن نہیں کر سکتا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں کر سکتا، لیبر کی کاسٹ کم نہیں کر سکتا، اس لیے بڑا امکان ہے کہ امریکہ چین سے معاشی میدان میں اب مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیشلی مغربی ممالک کو دھمکیاں جاری رکھیں، کینیڈا کو جاری رکھیں، تو ابھی جو مغربی ممالک کی ڈپینڈنس ہے امریکی ٹیک کمپنیوں پہ، قوی امکان یہ ہے کہ وہ پھر چائنا سے رابطہ کر کے وہ سستا کر لیں گے، جس سے امریکی معیشت کو مزید دھچکا لگے گا. تو سر دست یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکی معیشت چائنا کی معیشت یا چین کی معیشت سے مقابلہ نہیں کر سکے گی.